نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ آل عمران میں جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے جو یہ ارشاد فرمایا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بناتے ہوئے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جسے اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہ ان کے اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی تم فائدہ بخش ہو، نیکی کا حکم کرنے والے ہو اور برائی سے منع کرنے والے۔ تو یہ امت جو ہے یہ بہترین امت ہے، لیکن بہترین امت کس بنیاد پر ہے؟ جس طرح آپ سمجھیے کہ یہ حسب نسب کی فضیلت اس وقت بے معنی ہو جاتی ہے جب انسان کریکٹر لیس ہو۔ جو ابو جہل تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش سے اس کا تعلق تھا، ابو لہب کا تو تعلق حضور کے خاندان سے ہے، وہ تو قبیلے سے تعلق تھا، یہ تو خاندان سے ہے۔ تو یہ بدترین لوگ اس امت کے ٹھہرے، اس لیے محض حسب نسب کی فضیلت بھی اسی وقت اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں معتبر ہے جب اس کے ساتھ کردار بھی ہو۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے یہ اصل میں اس کی فضیلت کا بنیادی ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میں اور آپ الحمدللہ شامل ہیں، بہترین امت ہو۔ لیکن اس بہترین امت ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے کوئی قد کاٹ میں بڑے خاص قسم کے لوگ ہوں گے، رنگ اور اصل نسل کے اعتبار سے کوئی ان کو خاص کوئی سٹیٹس ان کا ہے، یا یہ بڑے صلاحیتوں کے اعتبار سے دیگر قوموں سے آگے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں مختلف قوموں میں رہی ہیں، قیامت تک رہیں گی، اور اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر قومیں جو اس وقت راج کر رہی ہیں ان کی عقل اور دانش جس سے ہم لوگ بھی استفادہ اس دور میں کم از کم کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ لیجئے۔ تو فضیلت جو ہے یہ ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اچھی ہیں چیزیں، لیکن اللہ کے ہاں فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول کے ہاں فضیلت یہ ہے کہ یہ حسب نسب بھی بے شک ہو، صلاحیتیں بھی بے شک ہوں، لیکن ان کی بھی قدر و قیمت اس وقت بننے والی ہے جب ساتھ کردار موجود ہو، اور وہ کردار کیا ہے؟ ہمیشہ خیر خواہی، انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی۔ تو آج کا موضوع یہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خیر خواہی جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ حدیث ذرا سنیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں، ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے بہترین لوگ کون ہیں، سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس اقرأہم واتقاہم وآمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واوصلہم للرحیم۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ تمہارے درمیان وہ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم رکھنے والے ہیں،
جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا علم عطا فرمایا ہے، جو نیکی اور تقوی میں دوسروں سے آگے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں جو ہمیشہ خیر کی بات کرتے ہیں، بھلائی کا لوگوں کو حکم اور دعوت دیتے ہیں، اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ اور فرمایا وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، اور سب سے بڑھ کر جو لوگ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جس کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہو، حسب نسب کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، اتنی زیادہ اس کا حق بنتا ہے۔ اکثر ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دوست ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں، دوست سارے اچھے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ میری مرضی سے ہے، جس سے میرا تعلق ٹھیک نہیں ہوگا دوستی ختم۔ تو دوستوں میں ہمارے پاس چوائس ہے، اس لیے میرے اور آپ کے دوست میری اور آپ کی پسند کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر میں اچھا ہوں تو دوست بھی اچھے ہی ہیں، اور اگر میں کوئی دوسری طرف ہوں تو پھر اسی طرح کے میرے دوست ہوں گے۔ لیکن رشتہ داروں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، یہ میری اور آپ کی پسند پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے رشتے ناطے بنائے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، اور سب سے زیادہ یعنی تم میں سے سب سے بہتر لوگ جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس تعلق کو پانی دینے والے ہیں، اس کی آبیاری کرنے والے ہیں۔ جو سب سے اوکھا کام ہے نا وہ یہی ہے۔ باقی سب کے ساتھ ہم بڑے مہربان ہوتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چونکہ تقسیم کے معاملے ہوتے ہیں، حقوق اور فرائض کے معاملات ہوتے ہیں، اور دیگر بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر اپنا فرض ادا کرتے ہوئے، اپنا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا حق سمجھتے ہوئے اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے بندہ اس تعلق کو پانی دیتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور یہ اجر و ثواب بھی اسی لیے صلہ رحمی کا زیادہ ہے کہ اس لیے کہ یہ رشتے ناطے جو ہیں میں اور آپ نے نہیں بنائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ چونکہ یہ میں نے پیدا کیا ہے، تمہارے ماں باپ میں نے طے کیا کہ یہ لوگ ہوں گے، تو تمہارے بہن بھائی اور رشتے دار میں نے طے کیا ہے، اب میں نے طے کیا، یہی تمہاری آزمائش ہے، یہی تمہاری آزمائش ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ٹھیک بیہیو کرنا ہے، تو تمہارے لیے تب اجر و ثواب ہے۔ تو بہترین لوگ پھر کون ہوئے؟ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، سب کے ساتھ، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ عزیز و اقارب کے ساتھ۔ تو بہترین لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کے درمیان بہترین لوگ کون ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ واقربہم منہ مجلسا امام عادل، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب اور مقام محبوبیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام عادل، وہ عدل کرنے والا امام۔ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص قیامت کے دن اللہ کے ہاں، وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا، اور عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو جس پر سختی ہوگی، امام جائر، ظالم امام۔ اچھا ایک تو ہے نا وہ امام عادل اور امام جائر، جو کہہ لیجئے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، ان کو آپ امام عادل اور امام جائر کہہ لیں، بالکل یہ بات ہے۔ اس لیے
کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے ان کے لیے وہ اختیار اور اقتدار جو ہے وہ آزمائش ہے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا اصل میں پتہ بھی اسی وقت چلتا ہے بندہ اندر سے باہر کب آتا ہے۔ یہ اندر کیا، میں اور آپ ہم سب بڑے شریف لوگ ہیں عمومی حالات کے اندر، لیکن ہماری شرافت کا حقیقی اندازہ کب ہوگا؟ جب میرے اور آپ کے پاس کوئی اختیار آئے گا تو اب جو میں اور آپ اصل ہے نا وہ باہر آ جائے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ ہاں جی اصل میں یہ بندہ اندر سے یہ تھا۔ اختیار آنے کے بعد بندے کی پہچان ہوتی ہے، اور ویسے اختیار نہ بھی ہو، میں اور آپ اصل میں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری خلوتیں یہ اللہ پاک اس کو پردے میں رکھے، ہمیں معاف فرما دے۔ مجھے اور آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں تو جب میرے اور آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہوتا اور ہم بالکل تنہا ہوتے ہیں تو جو اس وقت میں ہوں وہی اصل میں ہوں۔ ہوتا ہے نا، ہمیں ہوتا ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں، ذرا مجھے پتا تو چلے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ تو جب میں بالکل خلوت کے اندر ہوتا ہوں، تنہائی میں ہوتا ہوں، اس وقت جو کچھ میں ہوں، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ جو اس وقت میں ہوں وہی اصل میں ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ ہماری خلوتیں، ہمارے دماغ کے اندر جو چیزیں بھری ہوئی ہیں وہ اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو ہمارا سارا تقوی اور پرہیزگاری بیچ چوراہے کے اس کی ہنڈیاں پھوٹ جائے۔ کئی چیزیں نا میرے ذہن میں ہیں، اس کا اظہار تو نہیں میں کر پاتا۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین شخص امام عادل اور امام جائر، جس کے پاس کوئی اختیار ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ اگر تو وہ عدل کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا قیامت کے دن، قریب ترین لوگوں میں ہوگا، اور اگر وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے تو سب سے زیادہ پکڑ میں بھی وہی ہوگا۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اختیار بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، کوئی سوشل سٹیٹس ان کو مل گیا ہے، لیکن میں اور آپ نے یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں میرے اور آپ کے پاس اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنی برادری کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا میرا اور آپ کا دائرہ ہوتا ہے کہ جس میں بس اوقات ہمارے پاس بھی عدل کرنے کا، صحیح تولنے کا موقع ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سچائی ہمارے دروازے پر بھی آ کر دستک دیتی ہے کہ ذرا باہر تشریف لائیے، مجھے آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت جو شخص دروازہ بند کر لے گا اور نظر انداز کر دے گا تو وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں اور آپ ہر دور کے اندر حسینیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دور کے اندر یزیدی رویے موجود ہوتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا کمال یہی ہے کہ جس دور میں جی رہا ہوں، ماضی کو چھوڑیں، ان خواہشات کو ایک طرف رکھیں کہ اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا، چھوڑیں اس بات کو۔ اب آپ موجود ہیں، اب آپ دیکھیے کہ آپ کا دائرہ کیا ہے، میرے اور آپ سے لوگوں کی توقعات کیا ہے، ان توقعات کے مطابق حق اور باطل کی دستک کو نظر انداز کرنے کی بجائے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اپنے دائرے میں کسی نہ کسی جگہ پر میرے اور آپ کے پاس بھی موقع ہوتا ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں، ظلم اور زیادتی سے کام نہ لیں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کے مصداق صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے پاس بظاہر کوئی اختیار اور طاقت ہے، بلکہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ جو میری اور آپ کی طرح بسا اوقات بے اختیار بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن کئی دفعہ رشتہ داروں کے درمیان آپ کے ہاتھ میں ترازو دے دیا جاتا ہے کہ جی صحیح تولیں، فیصلہ کریں۔ کسی پنچایت میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، کسی جگہ آپ کی گواہی بنتی ہے، آپ کی گواہی پر فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے،
تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ کے ہاں بہترین شخص، محبوب ترین شخص وہ ہے جو عدل و انصاف کا ترازو پورا تولنے والا ہے، عدل و انصاف کے ترازو کو ڈنڈی نہیں مارتا، عدل کا دامن اس نے پکڑا ہوا ہے، عدل کا جھنڈا وہ بلند کر رہا ہے، اور بدترین شخص وہ ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہے عذاب کے اعتبار سے جو دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ کتنی جگہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں میں اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، اس لیے کہ کوئی حساب نہیں دے سکیں گے اس کا۔ جو اللہ کے حقوق، کسی جگہ غلطی ہو گئی نہیں ہونی چاہیے، قضا ہو جائے گی۔ انسانوں کے معاملے میں قضا کا بسا اوقات موقع ہی نہیں ہوتا، اس لیے بڑا خبردار رہ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بہترین لوگ کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں، اللہ کے قریب ترین لوگ کون ہیں۔ یہ بھی حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہے۔ امریکہ کا کوئی جج فوت ہو گیا ہے ایک آدھ دن پہلے، سوشل میڈیا پر آپ خبر پڑھ رہے ہوں گے، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے، اور صرف اس ایک بات کا کہ وہ فیصلوں میں کس طرح مخلوق کے، صرف قانون نہیں ہے، قانون تو کہتے ہیں نا اندھا ہوتا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو تو آنکھیں دی ہوئی، تو قانون کو لوگوں کے حق میں کس طرح استعمال کیا اس نے۔ تو آج ساری دنیا اس کے گن گا رہی ہے کہ دنیا کا بہترین جج تھا وہ، کہ کس طرح اس نے اپنے فیصلوں کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے، یہ حدیث ذرا غور کریں کہ خیر الناس من ینفع الناس، خیر عربی زبان میں اس میں تفضیل کا صیغہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے بہترین، یہ نہیں ہے بہترین نہیں، سب سے بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہے۔ جو جتنا زیادہ نفع بخش ہے وہ اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں وہ اتنا ہی بڑا ہے، وہ اتنا ہی عظیم ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے بارے میں ارادہ فرما لیتا ہے بہتری کا، خیر کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سنیے حدیث، حضور نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ رب العزت جب کسی شخص کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، استعملہ علی قضاء حوائج الناس، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی مخلوق کی ضروریات کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں، لوگ اس سے توقع کرتے ہیں۔ یہ اس چیز کو ہلکا مت جانیے، اس چیز کو ہلکا مت جانیے کہ جب لوگ آپ سے توقع وابستہ کریں، وہ توقعات کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ ہر طرح کی ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کو آپ کی عقل اور دانش پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ خود فیصلہ کرنے کی بجائے آپ کو فون کرتے ہیں، جی ذرا بتا دیجیے، اس میں میری رہنمائی کر دیجیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا المستشار المؤتمن، کہ جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عقل اور دانش عطا فرمائی ہے، جو علم اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، اسے بروئے کار لاتے ہوئے اللہ نے اس کی عقل اور دانش اور اس کی صلاحیت سے دوسروں کو وابستہ کر دیا ہے، امید پیدا کر دیا دوسروں کے لیے کہ میں فلاں سے پوچھتا ہوں، وہ میرے صحیح رہنمائی کرے گا۔ تو اس مشورے کو، یہ نیکی امانت ہے، اس کو ادا کیجیے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوسروں کی حاجات انسان سے وابستہ ہونا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو چن لیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی ضروریات اس سے وابستہ ہوگی مشورے کی صورت میں۔
مدد کی صورت میں، سرپرستی کی صورت میں، نیکی کی دعوت کی صورت میں۔ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو نیکی کی نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہ کرنا۔ ہمارے حلقے میں بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں غلط رستے پر ہوتے ہیں، تو خوف ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو سمجھایا تو یہ کہے گا کہ اچھا آپ مجھے بے ایمان سمجھتے ہیں، آپ مجھے کرپٹ سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لازمی طور پر اگر میں اس کا خیر خواہ ہوں، اگر واقعتاً ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جنت میں بھی اور اللہ کے حضور بھی میرے ساتھ ہی ہو، تو پھر میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری میں اور آپ پوری کریں۔ اس کے غصے کو ایک طرف پھینکتے ہوئے اس کو نیکی کی طرف بلائیں، یہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا کتنی بڑی نیکی ہے کہ بخشش کا ذریعہ ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کا محتاج بنا دیا ہے۔ کسی آدمی، چھوٹی سی بظاہر بات ہے، رستہ کسی نے پوچھا ہے، آپ پوری دل جمی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ صرف اس کو رستہ بتا رہے ہیں، خیر خواہی ہو گئی نا، تو آپ اس کے لیے خیر خواہ ہو گئے۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں، غلطی ہو گئی۔ آپ جاپانی قوم کی لوگ مثال دیتے ہیں اس دور کے اندر کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کسی سے بھی ہو جائے، جس سے غلطی ہو، جس کے خلاف غلطی ہو، دونوں سر جھکا کے ایک دوسرے سے معذرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ رویہ ہوتا ہے کہ بس اوقات بندے سے غلطی ہوتی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہترین لوگ قرار دیا کہ جو لوگوں کے لیے سراپا نفع بخشی کا باعث ہے۔ آپ کسی بچے کی تربیت کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، کسی طالب علم کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، نہیں معلوم کہ آپ کی اس مدد کے خیر خواہی کے نتیجے میں صرف وہ ایک بچہ نہیں، وہ پورا خاندان، اور پتہ نہیں وہ آگے کتنی نسلیں اس کے اثرات۔ تو آپ نیکی کر کے فارغ ہو گئے، آپ نے سمجھا کہ میں نے تو بس ایک بچے کی فیس دی تھی۔ لیکن میں ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں کہ نیکیاں بھانج نہیں ہوتی، یہ بچے دیتی ہیں، اور گناہ بھانج نہیں ہوتے، یہ بھی بچے ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ آپ کی معمولی نیکی بسا اوقات خیر خواہی پتہ نہیں کتنی نسلوں کے لیے فائدہ بخش ہوگی، اور میری اور آپ کی معمولی غلطی اور خدا نخواستہ کوئی زیادتی ہمارے ہاتھوں ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو نامعلوم اس کے اثرات کتنے گہرے مرتب ہونے والے ہیں۔ اس لیے صحیح رویہ کیا ہوگا؟ صحیح رویہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم فرمایا کہ لوگوں کے لیے ہمیشہ سراپا خیر خواہی بن جائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، شاید میں نے کسی موقع پر یہ پہلے بھی سنایا، کہ اپنے خادم کے ساتھ بازار میں نکلے سواری خریدنے کے لیے۔ اس کو کہا کہ ذرا دیکھو کوئی اچھا گھوڑا۔ اس نے ایک گھوڑے کی قیمت 300 درہم طے کی، اور پھر آپ کو خبر کی دی وہ طے ہو گیا ہے، آپ دیکھ لیں اور رقم ادا فرما دیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، دیکھا کہ وہ سادہ سا آدمی ہے، گھوڑا بیچنے والا، دیہاتی ہے کوئی، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی اعلیٰ چیز ہے جو وہ بیچ رہا ہے 300 درہم میں۔ تو اس کو کہنے لگے کہ اللہ کے بندے 300 درہم تمہیں دے دے، راضی ہو؟ اس نے کہا جی راضی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے، اگر 400 دے دوں؟ اس نے کہا جی بسم اللہ، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمانے لگے اگر 500 کر دوں؟ تو ظاہر کسے نہیں چاہیے ہوں گے، 600، 700، اور پھر اس کو 800 درہم ادا کر کے 300 والا گھوڑا جو ہے وہ 800 درہم کے اندر خرید کر روانہ ہوا۔ وہ خادم جو کہنے لگا کہ حضرت آپ لوگ قیمت کم کرواتے ہیں، جس طرح خدا نخواستہ ہمارے ہاں دیکھیں کہ لوگ قیمت اگلے آدمی کو قائل کرنے کے لیے
باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یار وہ پھنسا ہوا ہے، مجبور ہے، کم قیمت ہے تو اتنے کا نہیں، لیکن قیمت اس وقت اس کی مجبوری ہے، لے لو، موقع ہے، فائدہ اٹھا۔ ہم دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، جبکہ ہمیں حقیقت حال کا بالکل پوری طرح شعور اور پتہ ہوتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا خدا نخواستہ رویہ ہے، لیکن جن لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، ان کی تربیت کیا تھی؟ وہ خادم کہنے لگا کہ حضرت آپ نے قیمت کم کروانے کی بجائے ڈبل سے بھی زیادہ کر دی، کہ آپ دگنی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ 300 کی بجائے 800 درہم آپ نے ادا کر کے یہ سواری حاصل کی ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی، اور میرے اور آپ کے لیے یہ صحابہ منارہ نور ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ اور کس طرح کی تربیت حاصل کی سنیے، فرمانے لگے کہ بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نصح لکل مسلم، کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو نماز کی بیعت کی تھی، زکوٰۃ کی بیعت کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے بیعت کی تھی بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی علی نصح لکل مسلم، کہ ہمیشہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہوں۔ اور یہ ہے خیر خواہی کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس چیز کی اصل قیمت کتنی ہے، وہ قیمت ادا کر کے تو حضرت جریر بن عبداللہ پھر مطمئن ہوئے خیر خواہی دوسروں کے ساتھ، مہربانی کا سلوک، دوسروں کے لیے سراپا آپ منبع ہدایت اور نور بن رہے ہیں، رحم کرم اور مہربانی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رویوں کے اعتبار سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں، 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، رویے ہوتے ہیں نا، لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کو دیر سے غصہ آتا ہے، دیر سے اترتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں اس طرح کے لوگوں کے اندر ایک خوبی ہے اور ایک خامی ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے، اور فرمایا کہ یہ بدترین شخص ہے، اور سب سے اچھا شخص حضور نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی سے اتر جائے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بہترین شخص ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خیر خواہی کا عنصر زیادہ ہے۔ انسان کی پہچان کیا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں، کہ وہ لوگوں کے لیے کتنا مہربان ہے، کتنا نفع بخش ہے۔ اس کے بالمقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت اور بدترین لوگ کون ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں شریر ترین بدترین شخص، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ، منزل اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قیامت کے دن بدترین شخص کون ہوگا؟ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، جس کی شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنی کترانے لگے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، سامنے سے آ رہے ہو تو دوسرا آدمی جو کہتا ہے یار ادھر سے ہو جاؤ، بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائیں، لوگ سائڈ سے گزرنا پسند کریں کہ اگر اس سے ملاقات بھی ہوگی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی پیدا ہوگا۔ یہ شریر ترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے رویوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اور ایک حدیث جو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں کھول دینے والی ہے،
نبی کریم صلی اللہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شریر، بدترین شخص، برا ترین شخص وہ شخص ہے اللہ کے ہاں مرتبے اور مقام کے اعتبار سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، جو اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے لیے برباد کر دے۔ کئی ہوتے ہیں نا کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے، دوسرے کی دنیا آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر میں کہوں تو اپنی اولادوں کے لیے اور عزیز و اقارب اور قریبی لوگوں کے لیے۔ بسا اوقات لوگ اس انتہا پر چلے جاتے ہیں، بھائی جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، رزق عطا فرمایا، وہ اولاد کو بھی عطا فرما دے گا۔ آپ اولاد کے لیے حق اور حلال کے ذمہ دار ہیں، میرے ذمہ اتنا ہے جو ممکن ہے، اللہ رب العزت ان کو برکت عطا فرمائے گا۔ میں ان کے لیے باپ سرپرست کا رول ادا کروں، خدا بننے کی کوشش نہ کروں کہ اولادوں کے لیے لوگ اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ اور اولادیں بھی ایسی اولادوں کا رویہ بھی میری نسبت آپ لوگ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا۔ صرف میں نہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسی اولادیں جن کے لیے ان کے والدین اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، اولادیں بعد میں پوچھتی بھی نہیں، دعا مانگنے والے بھی نہیں ہوتے۔ تو ایسا شخص بدترین شخص ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، ان کے ایسٹ بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی، افسران بالا کو خوش کرنے کے لیے نجائز فیصلے دے دیے، غلط کام کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا آباد کرنے کے لیے برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین لوگ ہیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی یہ حدیث، یہ ابن ماجہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، تاریخ الکبیر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس ندامۃ یوم القیامہ رجل باع آخرتہ بدنیا غیرہ۔ قیامت کے دن جب تم لوگ دیکھو گے کہ سب سے نادم کون لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ ندامت کے اندر مبتلا کون لوگ ہوں گے قیامت کے دن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ راجل باع آخرتہ، وہ شخص جس نے اپنی آخرت کو فروخت کر دیا، بے دنیا غیر ہی، دوسرے کی دنیا کے لیے۔ وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن سب سے نادم شخص وہ ہوگا کہ یار اب تو یہ میرے کسی کام ہی نہیں آ رہا، یہ اولاد جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا آج میرے کسی کام نہیں ہے، میں اپنے اعمال کا خود جواب دے۔ وَلَا تَحْسَبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، کوئی جان قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَلَا تَحْسَبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو کمایا ہے وہی اٹھائے گا اس کو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اب جب بندہ دیکھے گا کہ یار جن کے لیے میں مرتا رہا ہوں، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کی دنیا آباد کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، آج یہ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن ندامت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نادم یہ لوگ ہیں۔ آخری حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیر خواہی اور نیکی کے اعتبار سے ایک اصول ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ حدیث کے مختصر الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انصر اخاہ ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ روک لو، اس کا ہاتھ روک لو،
تم بھی بربادی سے بچ جاؤ گے، اگر ظلم کا ساتھ دو گے تو تم بھی ظالموں میں لکھے جاؤ گے۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک لو، اپنے آپ کو بھی ظلم سے بچا لو گے اور اس کو بھی ظلم سے بچا لو گے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، اور یہ اصول دیا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد سمجھ آ گئی، ظالم کی مدد حضور نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو، یہی اس کی خیر خواہی ہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ ابھی وہ شاید نہیں سمجھ پائے گا لیکن قدردانی ہوگی اس کے دل میں تمہارے لیے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو خیر خواہی کا رول دیا گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کے سماجی رویے، یہ اصل میں آخرت میں اس کے لیے جو اصل ایسٹ ہوگا، یہ اس کا ایسٹ ہوگا، یہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اسی رول کو پہچاننا ہے، اور میں بڑی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور کہتے ہی رہوں گا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے، تو وہ صرف فرائض کو ادا کرنے کے بعد باقی کام صرف لوگوں کی خیر خواہی کی کریں کہ یار میں کسی کے کام آ سکتا ہوں، کسی کی مدد کر سکتا ہوں، کسی کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں، کسی کی سفارش کر سکتا ہوں۔ سفارش، صحیح سفارش کرنی ہے نا، کیا میں کسی کی سفارش کر سکتا ہوں، میری مانی جاتی ہے؟ تو اگر کہ بندوں کو، لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے، کبھی جھجکنا نہیں چاہیے ہمیں خیر خواہی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔